السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کی کنفرمیشن جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے نوازا اور اس میں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ درود و سلام ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں قرآن جیسی نعمت ہدایت کے طور پر ملی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور رمضان، ایک لازوال رشتہ۔ قرآن اور رمضان ایک لازوال رشتہ۔ آج کے درس میں ہم رمضان اور قرآن کے باہمی تعلق کو جو ہے وہ علماء اہل الحق کی تحقیق کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس مبارک مہینے میں قرآن سے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کیا جا سکے۔ قرآن اور رمضان کا جو خصوصی رشتہ ہے، اسی کے حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں 185 نمبر آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ علماء اہل الحق فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا تعلق ہدایت اور برکت پر مبنی ہے۔ یہ مہینہ دراصل قرآن کے نزول کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ قرآن مجید ہی رمضان کی بلندی اور عظمت کا ذریعہ بھی ہے۔ جی، علماء اہل الحق کی نظر میں قرآن مجید ہی رمضان کی بلندی اور عظمت کا ذریعہ
بھی ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ رمضان کی عظمت قرآن مجید ہی کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کوئی ایک عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کلام الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دنیا میں ہر چیز جو بھی موجود ہے، جو بھی ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، لیکن جب کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ آخر کار اینڈ کے اوپر الٹیمیٹ سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جواب دہی کرنی ہے۔ تو جس کے حضور جواب دہی کرنی ہو اسی کی رہنمائی پہ چلنا چاہیے، تو وہ رہنمائی کلام الہی قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے فرمایا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ نصیحت اتاری ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جب کسی کو نصیحت کی جائے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نصیحت کے اوپر عمل پیرا ہو کے کامیاب ہو جائے۔ تو جب جس نے ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینا ہے وہ ہی ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور اسی کا ہی کلام ہے، تو ہم اس کو کیسے پسے پشت پھینک کر فلاح و کامیابی اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں فلاح و کامیابی چاہیے تو ہمیں پھر کلام الہی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا اور اس چیز کے اوپر یقین رکھنا ہوگا کہ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور 100% ویسی ہی نصیحت ہے جیسی کہ پہلے دن نازل ہونے کے وقت تھی اور آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نصیحت اتاری ہے، بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کی برکت سے جو چیز بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سربلند ہو جاتی ہے۔ قرآن جس طرح سے اپنے تعلقات سے اپنی چیزوں کو بلند کرتا ہے، آج ہم انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ مین مقصد ہمارے درس کا یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اپنی چیزوں کا مقصد بنائیں۔ آج تک جتنا میں 2-4 لفظ بول رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا، جتنے 2-4 لفظ بول رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کرتے 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 سیکھا، ادھر تک علماء سے سنا، درسوں کو سنا، کتابوں کو پڑھا، سیکھا، پھر کوئی بات کر رہا ہوں آپ سے بلغوا عنی ولو آیا کے تحت جو مجھے پتا ہے، کوشش یہی ہے کہ آپ کو بھی پتا چل جائے، آپ اس پہ عمل پیرا کریں۔ ابھی آج کا واقعہ کی میں بات کرتا ہوں، مسجد کے اندر نماز فجر کے بعد ایک عالم کا درس تھا، میں نے سوچا رکوں درس میں بھی سنوں، کچھ 2-4 چیزیں میں بھی اور سیکھ لوں، لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی آیا کہ ٹھیک ہے یہ ایک بڑا اچھا کام ہے، سیکھنا چاہیے، مجھے بھی سیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ میں کسی کو سکھا بھی رہا ہوں تو مجھے اس کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ ہم جو قرآن مجید کی فضیلت کے لیے آج ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم سیکھیں گے اور کس طرح سے سکھائیں گے، اور اسی حوالے سے ہم ادھر بیٹھے ہیں جہاں باقی دنیا اس وقت سیریاں کر کے سو رہی ہوگی اور کچھ ایسے ہوں گے جو اٹھے نہیں ہوں گے، سو رہے ہوں گے۔ بیٹھے آپ لوگ اس کچھ لے کے جائیں اور جا کے کچھ اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، قرآن نے رمضان کو سب مہینوں سے بلند کر دیا۔ جس طرح قرآن سے جڑنے والی ہر چیز کو وہ بلند کر دیتا ہے، کلام الہی ہے بلند کر دیتا ہے، رمضان کو بھی اسی طرح قرآن نے ہی بلندیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی عظمت کو عطا کر کے قرآن مجید میں اس کا ذکر کس طرح سے کیا ہے وہ آپ لوگوں نے پہلے ہی تلاوت کے اندر سن لیا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس کی تشریح علماء اہل الحق کو اس طرح فرماتے ہیں کہ رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت اسی وجہ سے ملی ہے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، لہذا جو شخص رمضان میں قرآن سے جڑ جائے اس کی بھی قدر و منزلت
بڑھ جائے گی۔ دوسرا جو ہے، قرآن نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں سے افضل بنا دیا۔ وہ کیسے؟ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اسے تمام راتوں سے بہترین اور باعزت رات بنا دیا۔ دیکھیں نا، جس طرح جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا، تو جس رات قرآن مجید نازل ہوا اس رات کو تمام راتوں سے بہترین رات قرار دے دیا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کرتے ہوئے اس کو ایکول ٹو 83 سال بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں الفاظ ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی قرآن نے اپنی جس رات میں نازل ہوا اس رات کو بلندیوں کے اس نہج پر پہنچایا، نہ کہ تمام راتوں سے اعلیٰ بلند رات قرار دیا بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دیا۔ تیسرے نمبر پہ جی، قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم بنا دیا۔ جیسا کہ دیکھیں، مہینہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار بن گیا، جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ راتوں کے سردار بن گئی، اور جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا وہ امام الانبیاء امام الرسل بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا، اور ان پر قرآن کا نزول اس فضیلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ کیسے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کے مطابق تھی، اور یہی ان کی بلندی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ چوتھے نمبر کے اوپر ہے جی، قرآن نے امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت بنا دیا۔ یعنی اس چیز کو آپ دیکھیں کہ مہینہ بہترین ہو گیا، اس رات کو بہترین کر دیا گیا، جس نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا ان کو عظیم بنا دیا۔ تو اسی طرح قرآن نے امت محمدیہ کو، یعنی جس امت کے اوپر نازل ہوا اس امت کو سب سے بہترین امت بنا دیا۔ کیسے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی 110 نمبر آیت میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو۔ خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن نے اپنی امت کو سب سے بلند، سب سے بہترین بنا دیا۔ کام کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، باقی امتیں جتنی تھیں ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کرتی۔ وہ کیا کرتی تھی کہ جو ان کو ملتا اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ لیکن ہماری امت کی قرآن مجید نے، امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس سے امت جو ہے وہ سب سے بہتر امت قرار پائی۔ پانچویں نمبر پہ ہے، قرآن نے عربوں کو سب سے باوقار قوم بنا دیا۔ عرب جس میں قرآن مجید نازل ہوا اس کے اندر اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا عرب کی، تو عرب کی ہسٹری پڑھیں تو عرب تو بلکہ سارے ہی تقریباً آپ لوگوں میں سے جانتے ہیں کہ وہ ایک یہاں تک ان میں جہالت تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی کہ نہ کوئی ان کی عزت تھی، اور وہ ذلت سمجھتے تھے پھر اپنی بیٹیوں کو۔ تو قرآن نے آ کے تعلیمات کے ساتھ
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 817 کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند فرماتا ہے اور کچھ کو پست کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے لوگوں کو، عرب کو اتنا بلند کیا کہ وہ پوری دنیا کے اوپر پھر چھا گئے۔ چھٹے نمبر کے اوپر قرآن نے عام انسانوں کو بھی بلند مقام عطا فرمایا، یعنی جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حفظ کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بات کی تھی تزکیہ نفس کا، جو ہمارا سبق تھا اس کے اندر ہم نے بات کی، ایک مثال ہم نے دی تھی کہ قرآن کے ساتھ جو بھی جڑا ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ قرآن کا استاد ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عزت اور مقام معاشرے کے اندر دیا ہوتا ہے۔ بچہ ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، اس نے وائٹ یونیفارم پہنا ہے، یا کوئی بھی اس جہاں سے سیکھ رہا ہے ادھر کا یونیفارم ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہے، جا رہے ہیں، ہر ایک اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھنے جا رہا ہے، اللہ کا کلام سیکھنے جا رہا ہے۔ اس کے دوسری طرف ایک بچہ ہے، اس نے پینٹ کوٹ ٹائی پہنی ہے، بیگ لٹکایا ہے، اس کے اور اس میں دیکھنے میں آج مشاہدہ کریں آپ کی آنکھ آپ کو فرق محسوس کروائے گی کہ دونوں میں فرق ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں مصلی امامت پہ بیٹھا امام جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک مقتدی پیچھے بیٹھا قرآن سن رہا ہے، اس میں اور اس میں دونوں کی نظر میں آپ دیکھیں کہ کیا مقام ہوتا ہے اور کس طرح سے فرق ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی عام انسان بھی ہو، اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے، اس پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اب جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور قرآن کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 کے مطابق سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے اور اپنی صحابت کو بھی مزید بڑھا دیتے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت، اس پر عمل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خصوصی اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، فہم اور تدبر رمضان کا بہترین عمل۔ اچھا، قرآن مجید کیا صرف تلاوت کرنے کے لیے ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی نازل فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 کے مطابق افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ علماء اہل الحق کے مطابق جی رمضان قرآن کو سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے میں سب سے بہترین مہینہ ہے، یعنی ٹریننگ کا سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اور ٹریننگ کے لیے جو سلیبس ہے، جو ایک آؤٹ لائن ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، جس میں ہمیں ٹریننگ کا حصہ بناتے ہوئے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے ترجمے کو، تفاسیر کو غور سے پڑھنا چاہیے، اور پھر اینڈ میں حاصل حصول کیا اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی کو ڈالنا بھی چاہیے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے جامع ترمذی کی صحیح حدیث نمبر 2910 کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ
अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। यानी पता चला अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह देख लें उसमें कितने जो हैं वो हर्फ आते हैं, तो हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां। इसी तरह रमजान और कुरान जो है वो सिफारशी होगा, अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेंगे। मुस्लिम अहमद की रिवायत नंबर 6626 के मुताबिक सैयदना इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा कि परवरदिगार, मैं दिन के वक्त इसे खाने और ख्वाहिशात की तकमील से रोके रखा, इसलिए इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि मैंने रात को इसे सोने से रोके रखा, यानी रातों को उठ उठ के तिलावत करता था, लंबे लंबे क़याम करता था, क़यामों के अंदर मुझे तिलावत किया करता था। तो कुरान कहेगा मैंने रात को इसे सोने से रोके रखा, इसलिए इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनाचे इन दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। अब देखें, अल्लाह ताला के सामने जिसकी सिफारिश कबूल कर ली जाए वो तो कामयाब ही कामयाब है। तो फिर हमें इस हदीस से पता चला कि रमजान में हमें जहां रमजान के रोजे रखने हैं वहां ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, कुरान मजीद का तर्जुमा सीखना है, तफसीर सीखनी है, इस पे अमल दरामद करना है। फिर है जी एक और कुरान मजीद का हक है जो कि रमजान के अंदर हम अदा करते हैं। वैसे तो पूरा साल करना चाहिए, लेकिन रमजान में एक खसूसी एहतमाम के साथ हम करते हैं। रमजान में क़यामुल लैल यानी तरावी और कुरान। सहीहैन की हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करता है उसके पिछले गुनाह खुद सोचें, एक बंदा 40 साल का हो गया, उसकी जिंदगी में रमजान आ गया। हमने पिछले दर्स में वो रमजान की हदीस पढ़ी थी ना कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मिंबर की सीढ़ी चढ़े आमीन, फिर चढ़े आमीन, फिर चढ़े आमीन, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि हलाक हो गया वो शख्स जिसको रमजान मिला और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। इसी सहीहैन की हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान और सवाब की नियत से क़याम करता है इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। यानी कोई शख्स अगर 40 साल का है, उसको रमजान नसीब हो गया, उस रमजान के अंदर उसने ईमान और सवाब की नियत से क़याम किया, उसमें कुरान पढ़ा, पिछले गुनाह मुआफ, यानी साफ, बिल्कुल जीरो, अब आइंदा से ठीक हो जाए। ठीक है। तशरी उलमाए अहलुल हक फरमाते हैं कि तरावीह दरअसल कुरान सुनने, इस पर गौर करने का बेहतरीन जरिया है, लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि तरावीह में मुकम्मल कुरान सुने और इसकी बरकत हासिल करें। अच्छा, इधर रुकते हुए एक थोड़ी सी चीज मैं आपको याद दहानी करवाता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने भी देखा होगा, एक वीडियो चल रही है जी, ऐसे वो तरावीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी स्पीड इतनी है कि कोई बंदा ना सीधे से खड़ा हो सकता है, ना भी रुकू में जा पाता है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा फिर खड़ा। तो ये मकसद नहीं है तरावी पढ़ने का। तरावी पढ़ने का मकसद ये है कि उसमें कुरान पढ़ा जाए, कुरान को सुना जाए, सुन के गौर फिक्र किया जाए। तो ये कैसे होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेंगे, कि जो इस तरह तरावी में कुरान मजीद को पढ़ेंगे और पढ़ के उनको सुनेंगे और गौर करेंगे। अल्लाह सबको ऐसी तौफीक अता फरमाए। रमजान और कुरान से मुतल्लिक अब अमल करने के लिए कुछ नसीहतें जो आप लोगों के लिए निकाली हैं। नसीहत बात फिर वही अगर मानी जाएगी तो नसीहत अगले को कामयाब करने के लिए ही की जाती है, वैसे नहीं। वो अमली नसीहतें क्या हैं देखें, रोजाना कम से कम 1 पारा तिलावत करें, रोजाना कम से कम 1 पारा तिलावत करें।
कल एक मजलिस में बैठे थे, ये बात हो रही थी कि जी फलां शख्स ने बोला है कि ये पहाड़ों की तकसीम का कोई शरई हुक्म नहीं है, ये वैसे ही है। देखें, आप लोगों की आसानी के लिए उलामा ने जो है वो आपकी तकसीम कर दी है ना। 30 रमजान है, रमजान के 3 हिस्से हैं, कुरान मजीद के जुज 30 बन गए। हर जुज को एक दिन में तिलावत आसानी से आप कर सकते हैं, करें उसको, और रोजाना की बुनियाद पर उधर रमजान आपका खत्म होगा, उधर इंशाल्लाह कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल हो जाएगी। फिर कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ें। जरूरी नहीं कि अगर आपने 100 पारे की तिलावत की है, एक पारे की तिलावत की है तो उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे, नहीं, जितना मुमकिन है उतनी पढ़ लें। एक आयत की पढ़ सकते हैं, आपको एक की समझ आती है, एक की पढ़ लें। हाँ, लेकिन इतना जरूर होगा कि अगर साल के बाकी दिनों में आप एक ही आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं तो रमजान और कुरान के एक लाजवाब रिश्ते के तहत अब आपको चाहिए होगा कि वो एक की बजाय 2 की तरफ आए। अगर आम दिनों में 2 आयात तर्जुमा और तफसीर से पढ़ते हैं तो रमजान और कुरान के रिश्ते के हवाले से अब आपको चाहिए होगा कि वो 2 से 4 की तरफ आए। फिर है जी, नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान मजीद सुनने की कोशिश करें जी। खास तौर पे उस जगह के ऊपर जाके तरावी को अदा करें जिस जगह के ऊपर अच्छा कारी मौजूद हो, अच्छा पढ़ रहा हो, जिसकी आपको समझ आ रही हो। नहीं तो बेहतरीन तो ये है कि खुद पढ़ें, अगर वो नहीं तो कम अज कम ऐसे के पीछे आप लोग तरावी पढ़ें और कोशिश करें कि कुरान मजीद को मुकम्मल सुने। फिर है जी, कुरान मजीद को हिफज करने की कोशिश करें। हाँ, रोज की एक आयत कर लें, आधी आयत कर लें, लेकिन बात फिर वही, अगर आम दिनों में एक या आधी आयत करते हैं तो अब रमजान में उसको डबल करें, बढ़ाएं। फिर है जी, कुरान मजीद के अहकामात के ऊपर अमल पैरा हों। आज का सारा जो हमारा दरस था, जिसको हमने कुरान और रमजान के रिश्ते को समझा और ये समझा कि किस तरह से कुरान जो है वो अपने से जुड़ी चीजों को बुलंदियां अता फरमाता है, इसका खुलासा या नतीजा हम करते हैं जी। लेकिन उससे पहले हमने एक और तलावत की थी आयत, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मोमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बेशक ये कुरान वो राह बताता है जो सबसे सीधी है, और ईमान वालों को जो नेक काम करते हैं इस बात की खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा सवाब है। यानी कुरान ही वो है जो कि सीधी राह दिखाता है और ईमान वालों को उस राह के ऊपर खुशखबरियां देता है कि उनके लिए बड़ा सवाब है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस हवाले से सूरत अलम नशरह के अंदर फरमाया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद कर दिया। कुरान मजीद से ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदी अता फरमाई। अच्छा, आज हमने सीखा जो है वो यही सीखा है कि कुरान के साथ जो भी जुड़ जाए वो दुनिया और आखिरत में इज्जत भी पाएगा और कामयाबी भी पाएगा। और हमें ये भी सीखा कि किस तरह रमजान और कुरान का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि रमजान जो है वही महीना है जिसमें कुरान को अल्लाह ताला ने हम पर उतारा। बस दुआ करते हैं जी, अल्लाह हमें आज के सबक से सीखने की और कुरान से सीखने की और कुरान से हमारे दिलों को, हमारे सीनों को मुनव्वर करने की हमें तौफीक भी अता फरमाए, और हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, और अल्लाह ताला हमें रमज़ान और कुरान से भरपूर फ़ायदे उठाने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। जी, हमारे पास 7 मिनट हैं, किसी का कोई सवाल इस दर्स के हवाले से, फिर हम अपनी बात को खत्म करते हैं इंशाल्लाह।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी जो हैं वो चला के सो गए हों? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं सोए जाग रहे हैं, वालेकुम सुन रहे हैं। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ ये टाइम आप दरस में ही लगा दिया करें, बाकी सवालों जवाब उसमें ग्रुप में कर लिया करें। ठीक हो गया जी, अच्छी सजेशन है जी। सुफियान भाई आपने हैंड रेज किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कह रहा था सोए नहीं, उठे ही हैं। सही, ठीक हो गया। चलें, बहरहाल जी आज के लिए फिर यही है कि ये सिर्फ ये 5 नसीहतें याद रखें। 9 रोजे हो गए हैं, आज 9वां रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि पकड़ा नहीं जाता। दूसरा जो है, देखें वो 5 चीजों को, ये जो 5 हमले नसीहतें हैं, इनको अगर नहीं किया तो आज से ही इसको शुरू करें। जी जी बोलें, एक सवाल है जी। बाबा आपने बताया ना कि क़याम अगर हम करते हैं जो सवाब की नियत से तो पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो अपना ही क़याम करना है या फिर किसी के पीछे भी पढ़ सकते हैं? तरावियों पे हम अच्छा, एक सवाल आया है, मैं आप लोगों को पता नहीं आवाज आई या नहीं। हुरैन लुकमान है, उसका सवाल है कि जिस तरह हदीस हमने पढ़ी, ये हदीस है हमारे सामने, ये सही हैन की, सही बुहारी की 37 और सही मुस्लिम की 759 हदीस। इसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करता है, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो क्या इस क़याम के लिए ज़रूरी है कि हर कोई अपना क़याम करे, या वो जो तरावी पढ़ेगा वो ही क़याम काउंट होगा? तो जवाब इसका यही सवाल था जी। जी, तो इसका जवाब ये है कि आप अगर अपना भी क़याम करते हैं, वो भी ईमान और सवाब की नीयत से करते हैं, उससे भी पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। और अगर आप तरावी जमात के साथ क़याम करते हैं और उसमें भी आपकी नीयत ईमान और सवाब की होती है, तो उससे भी आपके पिछले तमाम गुनाह जो हैं वो माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये गुनाहों की मुआफ़ी की जो बात होती है ना, ये हमेशा सगायर की बात होती है, कबायर की बात नहीं होती। ये सगीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं। जो कबीरा गुनाह होते हैं, जिन गुनाहों के ऊपर हद अनाउंस की गई होती है, उन गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह ताला से तौबा से ही मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। इसी बात के ऊपर हम अगला जो दर्स होगा हमारा इंशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन का, वो हम कोशिश करेंगे कि वो तौबा के ऊपर ही हो, कि किस तरह से रमज़ान में हमने तौबा करके अपने कबीरा गुनाहों से भी माफ़ी हासिल करनी है, और किस तरह से हम तौबा तो नसूह कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये सभी को टॉपिक पसंद भी आएगा और हर एक के लिए ज़रूरी भी है। अगर ऐसा ही है तो हैंड रेज कर दें, तो अगला टॉपिक फिर हम यही रख लेंगे इंशाल्लाह। 2 3 4 5 जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक जो है ना वो जुमे वाले दिन सुबह के टाइम इंशाल्लाह यही करेंगे कि किस तरह से जो है सगीरा गुनाहों से तो माफ़ी, इस तरह अल्लाह ताला एक नमाज से दूसरी नमाज के वक्फे के दौरान भी जो गुनाह हुए होते हैं, जैसे ही हम वुज़ू करते हैं उससे अल्लाह ताला बख्श देते हैं, लेकिन कबायर के लिए तौबा ज़रूरी है। तौबा का तरीका क्या है? तो इस हवाले से
تو وہ ہم اگلا درس رکھیں گے، اور اس سے اگلے درس کے حوالے سے ہے جی احسان کے اوپر کریں، تو انشاءاللہ ضرور ان دونوں کو کور کریں گے، لیکن اگلا جو ہے وہ توبہ کے اوپر ہی ہوگا، اور بہت اہم ہوگا۔ آپ لوگوں سے کوشش ہوگی، کیونکہ کوشش کر کے درس تیار بھی کیا جاتا ہے، اس کو ڈیلیور بھی کیا جاتا ہے، تو تعداد کو بڑھایا کریں، اور صحیح چستی اور تندرستی سے بیٹھا بھی کریں، اور اپنے ساتھ اپنے احباب کو بھی ضرور جوڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی چیز کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔